ذی القرم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، معصوم آمینہ، سید الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں جمعے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو کتاب ہدایت بھی کہتے ہیں، اور جو قرآن سے لپٹ جاتا ہے وہ دونوں جہاں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام قیامت کے فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت کے فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی صورت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو قرآن سے لپٹ جائے گا، جو قرآن سے ہدایت تلاش کرے گا، اللہ کریم اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اور جو قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں۔ بڑے بڑے مصنف جب کتاب لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر آپ میری اس کتاب کے اندر کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کریں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جائے۔ لیکن قربان جائیں، قرآن واحد کتاب ہے کہ اس کا پہلا صفحہ کھولو تو پہلی بات یہی ملتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا شک نام کی چیز بھی نہیں، غلطی نام کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے سامنے پڑھو۔ شاگرد نے آپ کے سامنے کتاب پڑھی تو آپ اس کی بہت ساری غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ فرمایا اس حرف کی جگہ یہ حرف ہوتا، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ تغیر و تبدل کرتے رہے۔ دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا میرے سامنے پڑھو۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی تو آپ پھر اس کی نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ اس کی جگہ یہ جملہ ہوتا، اس کی جگہ یہ جملہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ حتیٰ کہ وہ کتاب آپ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی، آپ 70 مرتبہ اس کی نئی غلطیوں سے متنبہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا داہو چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس لائق نہیں ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جس میں غلطی نام کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے لوگوں کو اس لیے تو بطور تحدی کہا گیا تھا نا کہ اگر تم شک کرتے ہو، شک پاتے ہو اس کتاب کے اندر جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی ہے تو اس کی مثل لے کے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ اس کی مثل۔ لیکن آج تک کوئی لا نہیں سکا کیونکہ اس کی مثل لانا ممکن ہی نہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل لانا
ممکن ہی نہیں بلکہ ممکن ہی نہیں، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے قرآن کی مثل۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں۔ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ 7 مہینے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگی رہی، لٹکتی رہی، اور یہ چیلنج تھا۔ فرمایا کہ اگر، کیونکہ وہ زمانہ اس طرح کا تھا، بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، بڑے قصیدہ نگار لوگ تھے، ان کو اپنی زبان پر، کلام پر ناز تھا، تو فرمایا اگر اتنی ہمت ہے تو اس کی مثل لے کے آؤ۔ 7 مہینے لٹکتی رہی سورۃ کوثر، اور بہت بڑا ایک بعد میں شخص ہے، اس نے اس کی آیتوں کے آگے لکھ دیا، لکھا تھا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اب دور دراز سے ایک شاعر آیا، دور دراز سے، وہ تو جانتا بھی نہیں تھا، جب اس نے کعبے کی دیوار سے دیکھا نا تو یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ عش عش کر اٹھا۔ اس نے پڑھا نا پہلے، جب چوتھے جملے پہ آیا اس کے نیچے اس نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے آگے لکھ دیا وَلَٰكِنْ هَٰذَا إِلَّا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہا یہ پہلی 3 یہ کسی بشر کے نہیں، چوتھا جملہ کسی بشر کا نہیں لکھا ہوا، چوتھا کسی بشر نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی اگر کوئی نظم جوڑنے کی کوشش کرے، کوئی لفظوں کو ملا کر نظم تو بنا سکتا ہے، لیکن قرآن کی جو معنویت ہے، قرآن کی عظمت ہے، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ابھی چند برس پہلے نا ایک بندہ، اس نے الفرقان الحق کے نام سے کتاب لکھی، اور کہتا ہے میں قرآن کے مقابلے میں لے کے آیا ہوں، اور یہودی لابی نے بڑے کروڑوں ڈالر اس پہ خرچ کیے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ تو اس نے اس کی پہلی سورت کا نام سورت بسم اللہ رکھا، تو وہ ایک دور میں متنبی تھا، اس نے یہ کوشش کی تھی تو وہ یاد آ گیا۔ قرآن کی سورت ہے نا بڑی مشہور، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اب یہ ایک چیز رکھی گئی، فرمایا کہ کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی وہ آواز، وہ گرج، انسان ابھی حیرت میں گم ہے کہ کیا ہے۔ پھر فرمایا ما القارعۃ، کہ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، وہ گرج کیا ہے، انسان فہم، سوچ، ادراک، وہم و گمان میں نہیں اس کے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے وما ادراک ما القارعۃ، اب اس نے بھلا کیا کہا، کہنے لگا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، سب کو پتہ ہے کہ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں نا عربی میں، تو وہ نظم جوڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ تو ایک چیز رکھی تھی نا القارعہ، فرمایا کہ کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی، نہ کسی نے آواز سنی، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے، ابھی انسان حیرت میں گم تھا۔ رب نے پھر فرمایا مل قارعہ، تمہیں کیا پتا، وما ادراک مل قارعہ، انسان اپنے علم پہ ناز کرنے والے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک نقشہ کھینچا گیا، قیامت کا وہ نقشہ ہے کہ فرمایا کہ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح انسان زمین پر بکھرے پڑے ہوں گے، اور رب ذوالجلال پورے قہر میں ہوگا۔ رب فرمائے گا عین المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، عین الملوک، کہاں ہے بادشاہ۔ پھر رب خود فرمائے گا سر جھکے ہوئے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ خالق کائنات فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھے زیبا ہے۔ تو وہ ایک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور وہ بات کہی گئی۔ تو اب متنبی کہنے لگا الفیل، اے ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے۔ او بچہ جانتا کہ ہاتھی کیا ہے، وہ جانور ہی ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی معنویت کو، قرآن کی اس شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے۔ وہ اس دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، اور تحویل قبلہ کے متعلق کہ فرمایا ان قریب بیوقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ پہلے تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اب یہ اعتراض کنہوں نے کرنا تھا؟ یہودیوں نے کرنا تھا نا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے فرما دیا، اب وہ چاہتے، ان کے دل میں خیال آتا، زبان پر نہ لاتے، ان کے لیے ایک موقع تھا۔
یہودی تو کوئی موقع چھوڑتے نہیں خالی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ موقع تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تم سے قبلے کو کس نے موڑ دیا، کس چیز نے، تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اور یہ پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں کہیں گے تو آنے والی صدی میں کہیں، نہیں، یہ سین اور صوفہ جو ہوتا ہے یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، تو فرمایا یہ ان قریب کہیں گے۔ یہ کہنا بھی یہودیوں نے تھا، ان کے دل میں آتا بھی تو زبان پہ نہ لاتے، لیکن یہ قرآن کی صداقتوں کا بولتا ہوا ثبوت ہے کہ ان کی زبانوں پر وہ لفظ آ ہی گئے، وہ رہ نہ سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آج بھی قیامت تک ایک چیلنج قرآن کا آج بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑی باتیں کرتے ہیں نا یہ یہودی، یہ کافر، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا قیامت تک یہ مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے، یہ مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، تو وہ کہیں کسی پلیٹ فارم پہ آ کے کہہ دیں ہمیں مرنے کا بڑا شوق ہے، تو یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ قرآن کی صداقتوں کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ نہ ان کو کل توفیق ہوئی تھی اس بات کی کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، نہ اس بات کی توفیق ہوئی تھی کہ ان قریب یہ کہیں گے، انہوں نے کہہ دیا، اور نہ قیامت تک آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مرنے کا بڑا شوق ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کی ایسی سچائی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ نور بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ محبت کی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا کیا ہے، قرآن کا ہمارے نام پیغام کیا ہے۔ دیکھیں نا، ہم صرف یہ بھی اچھی بات ہے تلاوت کرنا، لیکن ہم اس کی تلاوت پر بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ قرآن پڑھنا اپنے رب سے سرگوشیاں کرنا ہے۔ آپ اپنے بچے کو ایک انگلش میڈیم سکول میں داخل کروا دیں، چند ماہ گزریں، سال گزرنے کے بعد آپ اس سے پوچھیں ہاں بھائی کچھ سنا، پوچھے تو صحیح، اب وہ انگلش تو بولتا ہے، اسپیلنگ بھی کرتا ہے، ریڈنگ کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ کہے جی مجھے مطلب کا کوئی نہیں پتہ، کیونکہ وہاں ریڈنگ کرواتے ہیں، ٹرانسلیشن نہیں کرواتے۔ تو آپ کہیں گے دفع کرو بھائی، انگلش تو بولتا ہے لیکن مطلب کا پتہ نہیں ہے، تو اس کیا فائدہ اس بولنے کا جس کا مطلب کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج تک ہم نے کوشش نہیں کی، ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن کبھی یہ رسم کے طور پر، لیکن کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ اس مالک کا ہمارے نام پیغام کیا ہے، وہ مالک ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو جو بھی معجزہ عطا کرتا وہ اس وقت کے لحاظ سے اس قبیل سے ہوتا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو اپنے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے کہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام عروج پر تھا، لوگ لوہا گرم کرتے، نرم کرتے، اور پھر جو ہے اس کی زرہیں بناتے، کوئی بھی اس کی چیزیں بنا لیتے۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، لوگ تو لوہا گرم کر کے نرم کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا، یہ بطورے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، گھر گھر میں حسن کا چراغ جلتا تھا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا کیا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو جادوگری کا دور تھا، گھر گھر میں جادوگر تھے، گھر گھر میں جادوگر تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کرشماتی عصا عطا فرمایا، اور لاکھوں ٹنوں من کی حساب سے جو رسیاں انہوں نے پھینکی تھی اس کو وہ کھا گیا۔ آپ پکڑتے ہیں تو عصا بن جاتا ہے، نیچے پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اور ٹنوں منوں وہ کھا کر بھی سب کچھ جب ہاتھ میں پکڑتے ہیں نہ اس کا حجم بڑھتا ہے نہ وزن بڑھتا ہے، وہ پھر آسے کا آسا ہی رہتا ہے۔ تو جو معجزہ عطا کیا وہ جادوگروں کے فخر کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو وہ
جو ہے وہ حکیم تھے بہت زیادہ، انہوں نے حکمت جو ہے تھی وہ عروج پر تھی، ہر گھر میں حکیم تھا، ہر بیماری کا ان کے پاس علاج تھا، لیکن 3 بیماریوں کا علاج نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک مادرزاد اندھے کو وہ روشنی نہیں دے سکتے تھے، کوڑی کو شفا نہیں دے سکتے تھے، اور موت کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اللہ روشنی عطا فرما دیتا، اور آب کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا، اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کر باتیں کرنا شروع ہو جاتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا دور دیکھیں، ان کا دور تھا کہ وہ لوگ پتھروں سے چیزیں بناتے تھے تراش تراش کے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے عطا فرما دیا۔ تو جب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہ زبان و کلام کا دور تھا، بڑے ادیب تھے، گھر گھر میں شاعر تھے، ان کو اپنی زبان پر ناز تھا۔ اللہ رب العزت نے معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہمت ہے تو اس کی مثل لے کے آؤ۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے بزرگوں نے جو محبت کی ہے نا قرآن کے ساتھ، یقین کرے بندے کی حیرت گم ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ بیٹا یہ صندوق اٹھاؤ اور جا کر دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر دو، اس میں پھینک دو۔ تو اور جانے لگا مرید، تو آپ نے فرمایا بیٹا بات سنو، اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اور کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کامل کی ہر راز کی حفاظت کرے۔ تو وہ جب گیا نا تو اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق جب پھینکا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ پانی نے رستہ دیا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، اب میرے دل میں بڑا دل بے چین ہو گیا کہ میں نے یہ منظر ایسا دیکھا ہے۔ واپس آ کے اپنے شیخ سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ نے دریا میں سٹوا دی ہے، پھینکوا دی ہے؟ اگر وہ کسی کام کی نہیں تھی تو پانی نے اس کا اتنا ادب دیا کہ اپنی راہیں کھول دی اور بڑی محبت سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ بتائیں تو صحیح وہ کیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ میں اگر راز نہ کھولوں تو تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میں نے 12 سال کی محنت کر کے، 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی تھی تصوف کے رموز و اسرار پر، 12 سال، اور پھر 12 سال میں نے اس کی نوک پڑتال کرتا رہا کہ کہیں اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج کے خلاف تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ نہ پیش کروں۔ فرمایا آج 36 سال گزر گئے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی شافی ہے، قرآن ہی شفا دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو اتقان، جو یقین، جو پختگی آپ کو قرآن سے ملے گی وہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن رسم کے طور پر پڑھیں گے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ صرف اسلام نام کا رہ جائے گا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور فرمایا مساجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت ہوں گی، لیکن فرمایا وہ تمانیت کے نور سے خالی ہوں گی۔ آج وہ وقت نہیں کہ ہم قرآن کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، قرآن کو ریشمی گلاب چڑھا کر طاقوں میں سجاتے بھی ہیں، لیکن ہم وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے، قرآن ہمیں کیا بتانے آیا ہے۔ ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، اس کو چوم کر اونچا بھی رکھا، غلاف میں بھی رکھا، اس کو خوشبو بھی لگائی۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ بات یہ نہیں کہ بات بالکل سچ ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے، قرآن دکان کے اندر، مکان کے اندر، فیکٹری کے اندر پڑھا جائے تو خیر و برکت ہوتی ہے، بڑی وافر مقدار میں رزق آتا ہے۔ اور اس بات سے بھی انکار نہیں ہے
کہ اگر قرآن پڑھ کے کسی پر دم کیا جائے تو اللہ شفا دیتا ہے، اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ اگر قرآن جو ہے وہ پڑھا جائے تو کوئی جن بوت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اگر اپنے مرنے والے کو لیے پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے تو ان کی روحوں کو تسکین ملتی ہے، کیونکہ اس کا قرآن ثبوت سے ملتا ہے۔ لیکن اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ دکھ یہ ہے کہ قرآن تو نے تب پڑھا جب تیرے بڈھے کی روح اٹک گئی اور تو نے اس کی روح نکالنے کے لیے تاکہ یہ مر جائے اور سورۃ یاسین پڑھی۔ جس قرآن سے تو نے موت ڈھونڈی کاش اس قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ وعلیکم السلام۔ تو کہا جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اس قرآن میں تو زندگیاں، اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے دکھوں کا مداوا ہے قرآن۔ اور فرمایا کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے کاش اس قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم نے کبھی اس انداز سے دیکھا نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ آج یہ امت مسلمہ، آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر جگہ پر ہم ذلت اور رسوائی کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے بہت دور چلے گئے۔ ہم نے قرآن کو بطور رسم پڑھا۔ فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہے کہ قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ تو آج وہ وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، صرف مرد ہم نے رکھا ہوا ہے دم کرنے کے لیے، تویز بنانے کے لیے یا ختم دلوانے کے لیے قرآن رکھا ہے۔ قرآن کا یہ مقصد ہی نہیں تھا، قرآن ختموں کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن دم کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن یہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر ہم قرآن پر آ جائیں، آج بھی قرآن پر آ جائیں نا تو ساری دنیا ہمارے قدموں میں گر جائے۔ آج دیکھ لیں کتنی امت مسلمہ ایک داغ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ تو 313 ہو کر بھی دبے نہیں تھے، لیکن آج دیکھو واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ آج وہ وقت ہے، آپ کو پتہ ہے 313 ہو کے نہیں دبے تھے، آج اتنی بڑی سپر پاور ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی جناب، یہ انڈیا کے اندر جب وہ ایک رونگ رچایا گیا نا کرونا کا، وہ سب بکواس تھا، تو ہمارے مسلمانوں کو بڑی غیرت آئی، بڑی ان کے اندر انسانیت جاگی۔ اوہ ہو ہو، میرا ہمسایہ ملک جل رہا ہے، اوہ ہوئے ہوئے، بڑا دکھ ہوا۔ ان بغیرتوں پر دکھ ہوتا ہے، اور جو قبلہ اول پر فلسطین پر ظلم ہوتا رہا کسی کے اندر غیرت نہیں آئی۔ 57 اسلامی ملک کی فوج ایسی، ان پر بس اشارہ ہی کافی ہے ان کے لیے، ایسی بغیرت کہ اللہ اکبر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہاتھوں میں روڑے اٹھا کر ان اسرائیلی بدماشوں کا، گنڈا کا، بیت المقدس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو، ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے کہ یہ کس کے لیے فوج رکھی ہوئی ہے۔ ایک دھمکی بھی نہیں لگا سکتے، ان کو ایک بات بھی نہیں کر سکتے، کون سی سپر پاور کی بات کرتے ہو؟ وہ بیت المقدس، آج اگر بیت المقدس پر حملہ ہوا تو کل کعبۃ اللہ پر بھی حملہ ہوگا، مدینے پر بھی حملہ ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے۔ یہ حملہ یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے مر جاؤ گے، کرونا آ گیا ہے، کعبے میں جاؤ گے مر جاؤ گے، مدینے میں جاؤ گے مر جاؤ گے، مسجد میں جاؤ گے مر جاؤ گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ مسجد میں آتے تو مر جاتے،
اچھی بات تھی کہ ماری جاتے، مسجد میں تو مرتے نا کم سے کم۔ یہ سب بکواس ہے کرونا والی، خدا کا خوف ہی کوئی نہیں۔ وہ پرانی موویوں کی وہ کلپ دکھا دکھا کے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے مر گئے۔ کوئی بھی نہیں مرا، صرف غیرت انسان نہیں مر گئی۔ جب ان کی بات آئی وہ یہودی مرے بھی نہیں، ایسے ہی انہوں نے ڈھونگ رچایا تو مسلمانوں کی غیرت سوشل میڈیا پر بھی جاگی۔ او ہو بڑا دکھ ہوا جی، آکسیجن ان کو بھیجو، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن فلسطین پر حملہ ہوا، بیت المقدس جس کا قرآن نے ذکر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جب اس کی بات آئی تو مسلمانوں کو بھی غیرت نہیں آئی، کوئی لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سامنے آ کے لفظ بھی نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آج ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن سے بڑے دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ قرآن سے جو ناطہ تھا وہ ہم نے توڑ دیا، اور آج بھی اگر ہمارے اندر کوئی دم خم ہوتا تو یہ امت کا بکھرا ہوا شرازہ یہ منتظم ہو سکتا تھا، متحد ہو سکتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کہنے کے آیا تھا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، فرمایا کہ قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا۔ آج ہمارا کوئی کوشش ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے قرآن پر عمل کر لیں، قرآن کسی سے سیکھ لیں، کسی سے سمجھ لیں، کچھ ترجمہ ہی کسی سے سن لیں، کچھ پڑھ ہی لیں کہ رب ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ یہ دو تین باتیں ہی، بلکہ فرمایا کہ یہ جو آیت ہے والعصر، سورۃ عصر ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نہیں، صرف سورۃ عصر پر ہی امت مسلمہ اگر اس پر ہی عمل کر لینا تو فرمایا دونوں جہانوں میں کامیاب کامران ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ بلد کے اندر دو طبقے ہیں، ایک کو اللہ رب العزت نے فراوانی دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو ان کو حکم دیا تم رحم کرو، اور دوسرا طبقہ جو ہے غریب ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں اور بیمار ہے، ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا تم صبر کرو۔ جن کو فرمایا صبر کرو وہ اگر صبر کر لیں، اور جن کو حکم فرمایا تم رحم کرو، اللہ نے تم کو دولت دی ہے۔ یہ دیکھیں نا، عید ہے، عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں دوسروں کو دکھی غمی جو لوگ ہیں ان میں محبت بانٹنے کا نام عید ہوتا ہے۔ دکھی لوگوں کے، جن کے گھروں سے چراغ بجھ گئے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کے گھروں میں اندھیرے ہیں، وہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ تم امیر لوگ اپنی آسائشیں کم کر دو نا تو غریبوں کو اتنا دکھ نہیں ہوگا، اتنا دکھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، امیر بندہ، امیر بچے جو ہوتے ہیں، ہم عید والے دن بھی یہ فرق نہیں کر سکتے کہ امیر کا بچہ ایک طرف ہزاروں روپے بیڑا غرق کر دیتا ہے، یہ بڑی نوجوانوں کے اندر جناب وہ کیک لے کے آتے ہیں، رزق کو ضائع کس طرح کرتے ہیں، کھانا نہیں، ایک دوسرے کے بوتھے کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، یہ رزق تھا، کس طرح بے حرمتی کی جا رہی ہے اور کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے رزق کو۔ تو غریبوں کو دو، جب غریبوں کو دینے کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ جن کے پاس ہے وہ رحم کریں، وہ دوسروں کو بھی دیں۔ رب سب کو دے سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے سبب لگایا کہ تمہارا بھلا ہو جائے گا، تم ان کو راضی کرو، عرش کا مالک راضی ہوگا۔ تو یہ، لیکن وہ اپنے ہی بندہ اپنی ہی خوشیوں کا متوالا بن کے بیٹھ جائے، یہ اس کا نام عید نہیں ہے۔ عید تو تھا کہ دکھی، مصیبت زدہ، غم زدہ لوگوں کو، غریبوں کے اندر، گھروں کے اندر خوشیاں بانٹنا، اس چیز کا نام عید ہے۔ لیکن اپنی ہی خوشیوں کے متوالے بن کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ کیا بات ہے، اس کو عید نہیں کہتے۔ تو فرمایا کہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے، دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، وہ رحم کریں، اور جن کو اللہ رب العزت نے، دیکھیں نا صبر بڑی چیز ہے۔ وہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور جب دورہ پڑتا ہے نا تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آقا آپ میرے لیے دعا فرمائیں مجھے دورے نہ پڑے کرے، اللہ شفا دے دے۔ اب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کروں تو اللہ سے تجھے دے دے گا، لیکن اگر تو صبر کرے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت والا سودا قبول ہے، لیکن میں عورت ذات ہوں، بس ٹھیک ہے آپ دعا کر دیں میرا ستر نہ کھلا کرے۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم
دیکھتے رہے جب تک وہ زندہ رہی، اللہ اکبر، اس کو مرغی کے دورے پڑتے رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ تو اس لیے اگر دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، دکھی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے گھروں تک چیز پہنچانا، اللہ اکبر، دیکھو نا، دو دلوں کو ملا دینا کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دریا رحمت موج میں تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج مانگ لو، کیا مانگنا ہے، جو کہو گی وہی عطا ہوگا۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ذرا اجازت دیں، میں اپنے باپ ابو بکر سے پوچھ نہ لوں کیا لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو جا کر کہا کہ ابا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت موج میں ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عائشہ آج جو بھی مانگو نا میں عطا کر دوں، جو بھی مانگو۔ اللہ اکبر۔ اب ابو بکر صدیق کا انتخاب دیکھیں کیسا کمال۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ جب آپ معراج پر تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں جو آپ کے رب کے درمیان راز کی باتیں ہوئی تھی نا، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات ہمیں بتا، ایک راز کی بات بتا۔ کیا انتخاب ابو بکر صدیق کا۔ حضرت ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ واپس تشریف لائیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق میرے والد گرامی نے یہ کہا ہے کہ جو آپ معراج کی رات رب کے اور آپ کے درمیان راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان راز کی باتوں میں سے آپ ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اگر بتا دی تو پھر راز تو نہیں نہ رہا، پھر راز تو نہیں رہے گا، چونکہ اب وعدہ کیا ہے تو اب بتانا بھی پڑے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو عائشہ، اس راز کی باتوں میں سے ایک بات میں تجھے بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کسی کا دل ٹوٹا ہوا جوڑ دے تو مجھ پہ واجب ہے میں بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوش ہوئی اور جا کر کے، اور کیونکہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جو حضور بتائے نا مجھے بڑا بتانا ہے، پہلے مجھے آگے بتانا۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ گئیں، جا کر کے والد گرامی سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، آئے ہائے، اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے سنا نا تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ ابا جی یہ رونے والی بات نہیں، یہ تو خوشی والی بات ہے۔ بندہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کا دل جوڑ دیتا ہے، محبت سے دو لفظ بول دیے، دل جڑ گیا تو بندے کی تو بات بن گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کمال فرمایا کہ عائشہ میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی کسی کا دل جوڑ دے تو اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا، جو کسی کا دل توڑ دے اس کے ساتھ کیا ہو۔ اس لیے بچنا چاہیے نا ایسی باتوں سے، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ تو غریبوں کا لحاظ رکھیں، غریبوں سے محبت کریں۔ وہ لوگ جنہوں کے گھر سے خوشیاں روٹ کر چلی گئیں، جن کے گھروں کے چراغ بجھ چکے ہیں، ان کے گھروں میں خوشیاں پہچانا، یہ اصل عید تھی، لیکن ہم نے اسے بھی بھلا دیا۔ تو اس لیے عید تو ہمیں اس لیے دی گئی تھی تاکہ یہ فطرانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینے والے کی بھی خیر ہوتی ہے، لینے والے کی بھی خیر ہوتی ہے۔ کہا دینے والے کی تو خیر ہو گئی، لینے والے، فرمایا کوئی لینے والے نہ ہو تو دینے والا کس کو دے گا؟ اور دوسرا فرمایا چل تم دے دو گے، جو لے گا اس بیچارے کا تھوڑے دنوں کا راشن ہی بن جائے گا، اس کی عید اچھی گزر جائے گی۔ بچوں کے لیے دیکھیں نا، ہمیں تو اتنا حکم فرمایا ہے کہ ہم عید والے دن یہ چیز نہیں ختم کر پاتے۔ ایک طرف امیر کا بچہ ہوتا ہے ہزاروں روپیہ ضائع کرتا ہے، ایک طرف غریب کا بچہ غبارے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے، بیوہ کا بچہ، یتیم کا بچہ غبارے بیچ کر عید والے دن بھی بیچارہ۔ تو اگر امیر کا بچہ چاند مانگتا ہے کھیلنے کے لیے تو غریب کا بچہ بھی چاند ہی مانگتا ہے۔ وہ بچپن میں سارے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے گھر میں پیدا ہوئے، امیر کے گھر میں پیدا ہوئے یا غریب کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ
ہمیں تو اتنا حکم ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب گھر میں گوشت بناؤ نا تو وہ یہ نہ ہو کہ اس کی خوشبو سے ہمسائے کے بچوں کو دکھ پہنچے، وہ غریب ہو، تو اس میں فرمایا پانی ایک پیالی زیادہ ڈال لو، اس شوربے کی ایک پیالی اس کے گھر میں بھی دے دو، یہاں تک حکم فرمایا۔ اور ہمسایہ بھوکا جو سو جائے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ سن کے بندہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں نا، نماز فرض ہے، نماز پہلے ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں نہیں میں نا خدمت بڑی کرتا ہوں مخلوق کی، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر کاکھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ نماز پہلے ہے۔ فرمایا نماز بھی پڑھو اللہ کی راہ میں، جہاں بھی حکم آیا ہے پہلے نماز کا ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں پر ہیں، ایک طرف نماز ہے ایک طرف اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور بندہ ایک پرندہ تو نہیں نا اڑ سکتا ایک پر کے ساتھ، دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا جو مقصد تھا، قرآن کی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھنا اب سے رب سے سرگوشیاں کرنا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھتا تھا نا اونچی آواز میں، سورۃ کہف پڑھتا تھا یا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ جو گھوڑا بندھا ہوا سا سواری تھی وہ دبکتی تھی، وہ اچلتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کہا یا رسول اللہ میں نے بھی پڑھنا بند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو فجر تک قرآن پڑھتا رہتا اللہ کے فرشتے اتنے آ جاتے کہ صبح کو سارے مدینے والے فرشتوں کی زیارت کرتے۔ تو اس لیے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں تو اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، تو خدا را قرآن سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، پڑھیں بھی ضرور پڑھیں لیکن کم از کم اس کا ترجمہ پڑھیں، کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے سیکھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کریں کہ قرآن آخر کہتا کیا ہے۔ یہ رب کا پیغام ہے یار، رب کا پیغام ہے۔ وہ بندہ میسیج تو اپنے یار دوست کا بڑی جلدی پڑھتا ہے نا، چاہے کوئی بھی آ جائے تو بڑا فٹافٹ، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد موبائل کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے قبولیت کا میسیج آیا ہو۔ تو اس لیے وہ رب کا جو پیغام ہے ہمارے نام، کم از کم اس پہ بھی ہم غور کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔